الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا امام المتقین. بلند آواز سے ایک دوشی پڑھنے ایک دفعہ. الصلاة والسلام علیک یا امام المتقین وعلى آلك واصحابك یا جد الحسن والحسین. نبی کا ثانی، نبی کا ہمسر کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. نبی کا ثانی، پڑھ لیں مل کے. نبی کا ثانی، نبی کا ہمسر، نبی کا ثانی، نبی کا ہمسر کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. نظیر ممکن نہیں ہے ان کی، نظیر ممکن نہیں ہے ان کی. ہمیں یقین ہے، نظیر ممکن نہیں ہے ان کی. ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے. جنہوں نے دیکھا جمال ان کا، وہ امتوں کے خیال ٹھہرے، وہ امتوں کے خیال ٹھہرے. وہ جس نے پایا جمال ان کا، وہ جس نے پایا جمال ان سے، وہ جس نے پایا جمال ان سے. سنا ہے یوسف بڑا حسین ہے، وہ جس نے پایا جمال ان سے. سنا ہے یوسف بڑا حسین ہے. نظیر ممکن نہیں ہے ان کی، ہمیں یقین ہے، ہمیں. اور یہ جو آستانہ ہے اس کی بھی شان ہے اس شعر کے اندر کہ نبی کا در ہی خدا کا در ہے، ولی کا سینہ خدا کا گھر ہے، ولی کا سینہ خدا کا گھر ہے. یہ اللہ والے ہیں حزب مولا، یہ اللہ والے ہیں حزب مولا. تھوڑا پڑھ لیا کرو نال، ذرا رونق پیدا ہو جاتی. یہ اللہ والے ہیں حزب مولا، یہ اللہ والے ہیں حزب مولا. جدھر بھی جائیں خدا وہی ہے. یہ اللہ والے ہیں حزب مولا، جدھر بھی جائیں خدا وہی ہے. اور آخری شعر ہے. سنا ہے تیری
جبیں جھکانا کسی کے بس میں نہ کاشمی تھا، کسی کے بس میں نہ کاشمی تھا۔ وہ در یقیناً عظیم تر ہے، وہ در یقیناً عظیم تر ہے، جھکی جہاں پہ تیری جبیں ہے۔ وہ در یقیناً عظیم تر ہے، جھکی جہاں پہ تیری جبیں ہے۔ نظیر ممکن نہیں ہے ان کی، ہمیں یقین ہے، ہمیں۔ واجب الاحترام برادران اسلام احباب اہل سنت، زینت محفل، جان محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر سائیں غلام سلقاسمی دامت برکاتہم القدسیہ، کافی عرصہ 4-5 مہینے گزر چکے تھے، ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، تو یہی تمنا تھی کہ حاضر ہو کے زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ہم تو آپ کے زیارت اور ملفوظات سننے کے لیے حاضر تھے، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، کرم نوازی ہے، آپ نے مجھے یہ موقع اور سعادت عطا فرمائی۔ وقت بھی انتہائی قلیل ہے، 33 منٹ ہو چکے ہیں اور 8 سوا 8 تک یہ پروگرام چلتا ہے۔ میں صرف زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ کے اندر 2-4 گزارشات عرض کروں گا، اور اس کے بعد آپ بھی تشریف لائیں گے، ان کے بھی مواضع حسنہ سنیں گے۔ حضرات گرامی، سب سے جو پہلی چیز ہے ہمارے لیے ضروری اہل سنت کے لیے اس وقت، وہ ہے علم دوستی، کہ ہم علم دوست بنیں، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو بہت بڑی ذمہ داری جہالت کا خاتمہ ہے۔ اور واضح بار بار قرآن نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، انداز بدل بدل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب کتاب بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس حکمت اور کتاب کو عام کرنے میں خاص کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر علماء کرام، صوفیاء عظام۔ تو علم جو ہے یہ 2 طرح کا ہے، یعنی ظاہری، باطنی، اور یہ دونوں جو طبقے تھے علماء صوفیاء، یہ دونوں خدمات ادا کر رہے تھے، لیکن یہ دونوں کے ساتھ آراستہ تھے۔ یہ نہیں کہ ایک ظاہری عالم بن گیا، دوسرا صرف صوفی بن گیا، ایک جو ہے وہ باطن سے خالی ہے، ایک ظاہر سے خالی ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں بھی خزانہ ہوتا ہے وہاں چور اچکے جو ہیں وہ ضرور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہوا کہ ظاہری علم حاصل کرنا یہ بہت مشکل تھا، یہ بھی، اور اس وجہ سے ہوا یہ کہ جو باطن ہے وہ ویسے بھی باطن ہے۔ تو اب چوروں نے یہ جو ہے وہ انداز اپنایا کہ انہوں نے کہا کہ ظاہر جو یہ علماء جنہیں آج کل یہ مولوی کہہ دیتے ہیں تحقیر کے لیے اور اپنا رستہ صاف کرنے کے لیے، کہتے ہیں مولویاں دی گل ہے تو اے صوفیاں دی گل ہے۔ مقصد یہ نہیں پتہ ہے کہ اگر علماء کے ساتھ یہ لوگ لگ گئے تو ہمیں یہ پیر تو دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں سمجھیں گے۔ اگر یہ سمجھ گئے نا، شریعت کو سمجھ گئے، دین کو سمجھ گئے، تو ہمیں انسان بھی نہیں سمجھیں گے، یہ کہیں گے یہ شیطان ہے۔ اس وجہ سے کر کے ان لوگوں نے دین سے دور کرنے کے لیے، علم سے دور کرنے کے لیے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ بظاہر جناب صوفی بن بیٹھے، علم ظاہر حاصل نہیں کیا، باطن کو بھی نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا باطن کنے ویکھے ہے، اندر کنے ویکھے ساڑے اندر کی، تو اے بن بیٹھے باطنی ہے، نہ کہ جسی باطنی ہاں، اسی اللہ والے ہاں، ساڑے دل صاف نے، اسی پہنچے ہیں۔ آج بھی یہ ظالم لوگ جڑے خود بھی بے نمازی ہوندے، دین تو دور ہوندے، اپنے مریدان بھی دین تو دور کر دیں۔ اس وقت لوگ موجود نے، خود میں ایسے لوگوں نے ملاقات ہوئی، یہ سنے کہ جناب ایک وہ بنا کے بظاہر ایک ڈیرا بنا کے بیٹھے جی، اے بزرگ دا ڈیرا ہے جی، اللہ والے دا ڈیرا ہے۔ وہ کہندا اتھے جناب میں گیا تے ڈھول مار رہے ہیں، ڈھول مار رہے ہیں، ادھر اذان شروع ہو گئی، تو میں کیا پیر جی اذان شروع ہو گئی تو تسی ڈھول مار رہے ہو؟ نہ کیا ساڑی اے اذان ہے۔
لا حول ولا نقل کفر کفر نباش. آپ اندازہ لگائیں. اب یہ ہمارے اندر لوگ موجود ہیں، بظاہر یہ مسلمان بھی لگتے ہیں، پیر بھی لگتے ہیں، انہوں نے بظاہر وہ آستانے بھی بنا رکھے ہیں، درگاہیں بھی بنا رکھی ہیں، لیکن پہچان جو ہے یہ ضروری ہے. اس وجہ سے کر کے حضرات گرامی یہ وقت ہے ہمارے بڑے بڑے بزرگ اس بات کا رونا روتے رہے ہیں کہ سنی بہر قوالی و عرس، نجدی بہر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خان کا خرچ نجدی بر علوم و درس گاہ. کہ ہمیں آہستہ آہستہ دین سے، عقیدے سے اتنا دور کیا گیا کہ آج بڑے بڑے جو آستانے ہیں نا، وہاں جائیں تو سوائے قوالی کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، سوائے قوالوں کے تعارف کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہی سکھایا جائے گا کہ اس وقت بہترین قوال کیڑا ہے، اچھی قوالی کیڑا کر لینا ہے. بڑے بڑے حال بنے، ایک یہ جی قوالی حال بنے، اتصال بعد قوالیاں ہوندی ہیں. تو اس مقام تک انہاں خانقاہاں نوں پہنچا دیتا گیا ہے کہ جڑیاں علم دی روشنی عام کرنے واسطے، دین سکھانے واسطے، دین دی تربیت واسطے جنہاں نوں جاری کیتا گیا، اج اس جگہ تو بے دینی پھٹ رہی ہے. عقیدہ اہل سنت دی دشمنی پالی جا رہی ہے، عقیدہ اہل سنت دی مخالفت کیتی جا رہی ہے. لوگاں نوں تقریباً رافضی بنایا جا رہا ہے، اہل سنت دے طریقے تو ہٹایا جا رہا ہے، علماء تو متنفر کیتا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے جنہوں صرف علماء جدہ مقابلہ نہیں کر سکتے، جدے واسطے عوام اہل سنت دا ساتھ بھی ضروری ہے. ہر مسلمان دا ساتھ ضروری، ہر مسلمان نو یہ ذمہ داری اپنی سمجھنی چاہیے کہ حضور نے فرمایا طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان تے ضروری، ہر صوفی تے ضروری نہیں، ہر مولوی کہلوانے تے ضروری نہیں. جن نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، حضور دی امت بن گیا، او دے تے ضروری ہے کہ علم حاصل کرے. بولو علم حاصل فرض ہے. ہاں اگے پھر درجے ہون گے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ طاقت تو زیادہ کسے تے کوئی اپنا حکم نہیں رکھدا. اس واسطے آسانی ہو گئی کہ بھئی مکمل علم دین حاصل کرنا اے فرض کفایہ ہے، اور ضروری علم دین حاصل کرنا فرض عین ہے. ہر مسلمان واسطے سب تو پہلے جاننا ضروری. پھر علم الفرائض جڑا ہے، جڑا علم فرض ہے، جڑے علوم حاصل کرنا فرض نے، پھر انہاں دے بھی درجے، انہاں وچوں سب تو ضروری علم جڑا ہے بنیادی او ہے عقیدہ اہل سنت. سارے کو سبحان سبحان اللہ تاں کہلوائی جا رہی ہے کہ اے گل تو محسوس ہوئے کہ کوئی اہمیت دی حامل بات ہے. اس چیزوں اندر بٹھا لو کہ جس طرح سے اپنی اولاد نو دیگر معاملات سکھانے ہیں اور انہاں دے اندر بٹھانے دی کوشش کرنے ہیں، اور بڑا بار بار سمجھانے ہیں، بار بار کہ بیٹا اس طرح کاروبار، اس طرح رشتہ داری، اس طرح فلاں، اس طرح. کدے اساں اپنی اولاد نو بٹھا کے، کدے ہلا جلا کے، ٹھوک وجا کے اساں کدے انہاں دے اندر گل پانے دی کوشش کیتی ہے کہ بیٹا اسی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم تے صدقہ پنجاں تے چاراں دا، صدقہ پنجاں تے آگے پنجاں تے 12 دا. کسی آکھا جی پنجاں دا 12 دا سنیا سی، یہ 4 دا نہیں سنیا. میں کہا ہن سن لو، یہ کیڑی گل ہے؟ ہن سن لیا کہ نہیں سنیا؟ سن لیا جی. یہ کتھے وے، یہ کتوں ثابت ہوندا ہے، کتوں شروع ہے؟ میں کہا جی تو شروع ہوا ہے، او دی شروعات وکھاؤ کتوں شروع ہے. میں کہ اصل وچ چیک کرنے واسطے اساں ایک نعرہ بنایا، ایک جملہ، ایک مقولہ بنایا اور تخیہ کلام بنایا ہے. او دی وجہ ہے وے میں کہا چیک کرنے واسطے کہ 4 نال کنوں تکلیف ہے، جیڑا 5 تے 12 دا حد ہے یا 5 تے 12 دی گل کردا وہ 4 دا منکر ہو سکدا ہے. بولو 4 دا منکر، تے جیڑا 5 4 دی گل کردا وہ 12 دا منکر نہیں ہو سکدا. اس واسطے صدقہ 5 4 دا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال. حضرات گرامی سانو اپنی اولاد نو یہ سمجھانا چاہیے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم صدقہ 5 4 دا نسلاں تو اہل سنت آ رہے ہیں، نسلاں تو اہل سنت آ رہے ہیں. آج جڑے اس عقیدے تو پھر کے سانو یا مشرک کہندے یا بدعتی کہندے یا دشمن اہل بیت کہندے جی یہ ناسوی نے، انہاں نو پتہ ہی نہیں مقام اہل بیت کی ہے، انہاں نو پتہ ہی نہیں سنت کی ہے، انہاں نو پتہ ہی نہیں توحید کی ہے. انہاں ظالماں دا تسی پیچھا کرو، پتہ کرو انہاں دا باپ نہیں تے دادا سنی ہوئے گا، دادا نہیں تے پردادا سنی ہوئے گا. لیکن بدبخت ایک نویں رستے تے چل کے پچھلے ساریاں تے الزام لا رہے ہیں، پچھلے سارا بے ایمان بنا رہے ہیں، اپنی پوریا نسل نو پولیس ثابت کر رہے ہیں. اس واسطے مشرک پاک نہیں ہوندا، مشرک
ناپاک ہوتا ہے. کتنا وہ ناپاک عقیدہ ہے کہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والیاں پیچھے ساریاں نسلاں نوں ناپاک ثابت کر دے. اس واسطے سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا نال کو سنگی سنگ نہ کریے نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائے سپاں دے پتر متر نہ تھیندے سب پی ہوندا ہے اتوں توحید دی گل کرے سنت دی گل کرے محبت اہل بیت دی گل کرے علی علی کرے حسین کرے سپ سپاں دے پتر متر نہ تھیندے ہمیں چڑیے دودھ پلائیے دے بچے ہنس نہ تھیندے بھاوے موتی چوگ چگائیے تمہیں تربوز مول نہ تھیندے تے بھاوے توڑ مکے لے جائیے تے کوڑے کھو مٹھے نہ ہون باہو کوڑے کھو مٹھے نہ ہون باہو بھاویں سیمنا کھنڈ پائیے میرا پیغام ہے یہ کہ سب تو پہلے خود بھی عقیدہ اہل سنت سمجھو اپنی اولاد نو بھی عقیدہ اہل سنت سکھاؤ علماء دے نال خود بھی دوستی کرو اپنی اولاد نو بھی علماء دے نال دوستی انہاں دی کراؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں حضور نے فرمایا یا عالم بن جاؤ. یاد رکھنے دی بات ہے نا، کوئی نوی بات نہیں، ساریاں گلاں سنیاں نہ سا. چیز ہے کہ انہاں نو ذہن دے اندر رکھنا، پھر عمل دی ضرورت ہے. بھائی عالم بن جاؤ، ہر بندہ عالم تو نہیں بن سکتا. متعلم بن جاؤ، ہر بندہ اتنا بھی نہیں، بھی نظام ہے اللہ کریم دا باقی. تے پھر فرمایا سننے والی بن جاؤ، ہفتے بعد جا کے مہینے بعد جا کے سننے والی بن جاؤ جدوں موقع ملے. اے بھی نہیں تو کم از کم مجبوری ہوئے مہینے بعد بھی نہ جا سکو تو کم از کم دل نال محبت رکھو نا، محبت رکھو نا. آج تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت ہے، میڈیا بڑی نعمت ہے. اے ویکھو نا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جڑے نہیں آئے وہ بھی یہ پروگرام نو سن سکتے. مطلب ہے کہ اپنے اندر ذوق پیدا کرو، اولاد نو اس پاسے لاؤ اور سکھاؤ کہ اگر سچا پیر ویکھنا تو ویکھو دین دا کتنا خادم ہے. ان خود نماز آمدی، وہ اپنے جڑے مرید انہوں نماز سکھا رہے ہیں، انہوں نے دین سکھا رہے ہیں، انہوں نے عقیدہ سنت دس رہے ہیں، یا کہ انہیں اپنی تجارت یا اپنا بزنس بنایا ہے، اپنی نسلوں پال رہا ہے. اس واسطے کر کے حضرات گرامی آج کل الا ماشاء اللہ اکثر آستانے اس تباہی دا شکار ہو چکے نے. اور ساری سادی بھولی بھالی عوام جیڑی ہے نا، اے آدھی ہے جی میرے جڑے ساڈے میرے پیو دادا سی نا جی، وہ جی انہاں دا مریض سی. کیوں جاندے ہو جی اتھے؟ تسی ویکھدے نہیں ہو کی انہاں دی حالت ہے جی. ساڈا میرا باپ انہاں دے باپ دا مریض سی نا جی، میرا دادا انہاں دادے دا مریض سی نا. او بھائی اے کوئی ایسا جادو تے نہیں وجڑا قیامت تک انجے ہی چلنا ہے. اے وراثت نہیں، اے تے کسب ہے. بھائی پاویں پیر دا پتر اگر واقعی انہیں محنت کر لئیے، انہیں اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ، اپنے دادے دا جڑا او دی محنت ہے اس نے حصہ کو لے کے کوئی نقش قدم تے چل گیا ہے، پھر تے اس قابل ہے کہ او دی پیروی اختیار کیتی جائے، ادنا محبت رکھی جائے، ادنا تعلق رکھیا جائے. تے جنہ دی وجہ تو کہنا ہے پیا میرے جناب انہاں دے وڈے وڈیرے، انہاں دے جناب انہاں دے جڑے وڈے سن وہ ساڈے وڈیاں دے پیر سن. تے جدوں خود ہی اپنے وڈیاں دے رستے تو پیچھے ہٹ گیا ہے تے تیرے واسطے ہن کیڑے ضروری رہ گئے کہ تو اجے بھی اس گمراہ دے پیچھے ہی چلنا ہے. اس واسطے کر کے حضرات گرامی مرشد ہوندا ہے کہ جڑا سدھی راہ تے ہدایت دی راہ تے چلاوے، تے جڑا آپ ہی اس رستے تو ہٹ جائے وہ اس قابل نے دے پیچھے چلیا جائے. حضرات گرامی اس واسطے سب تو بڑی نعمت عقیدہ اہل سنت ہے. اس عقیدے دا دفاع کرو، علماء دے نال لگ جاؤ. اے آستانہ تسی ایتھے آئے ہو دیکھیا جنگل دے اندر، اج الحمدللہ سی گل کر رہے سن کہ اللہ تعالیٰ نے اس نو جنگل نو منگل بنا دیتا ہے.
آہستہ آہستہ آبادیاں شروع ہو گئی نے، یہ سڑک ڈبل بننے لگ پئی ہے، کافی پیچھے آبادیاں پمپ بننے لگ پیا، اس طرح پلاٹنگ ہو رہی ہے، سارا سسٹم انشاءاللہ اور سال بعد یہ پورا روپ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس وقت فی الحال ایتھے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اس مقام تے تقریباً یعنی سارے جتنے بھی کلاساں نے درس نظامی دیاں، حفظ دیاں، دورہ حدیث، یہ ساریاں کلاساں اور سارے جڑے درجے نے ایتھے فی الحال اس وقت فی الحال موجود نے۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ایتھے دورہ تفسیر بھی ہو رہا ہے، درس نظامی دی کلاس بھی چل رہی ہے، حفظ بھی پڑھایا جا رہا ہے، اور تُس سمجھ دو کہ اس مقام تے بجلی دا انتظام نہیں، پانی جڑا ہے انتہائی کھارا ہے، اور وہ پانی بھی اس پینے واسطے مہیا کرنے واسطے او دا الگ خرچ ہے، بجلی جڑا او دا نظام، پھر تنخواہاں، پھر لنگر شریف، سارا نظام اے دے واسطے سانو چاہیے کہ اسی اپنی آمدنی وچوں، پیر صاحب دا تے مزاج نہیں کہ اس چیز نو وہ بیان کرن، لیکن یہ کہ اسی خود سمجھنا چاہیے، سانو ضرورتیں سمجھنے، اسی اپنے گھر دی ضرورتیں اس وقت کتنی ہو گئی ہیں کہ بندہ بھی بڑی کھچ کے کام رکھے نا تے 30,000 تو تھلے کسی دا گزارا اس وقت نہیں، تے جڑے عام کار نے 60-70,000 نارمل خرچ ہے، ادارے دا خرچ ویکھ لو کتنا ہے ماہانہ، اور پھر ایتھے مزید یہ نہیں کہ عمارت مکمل ہو گئی ہے، تعمیر مکمل ہو گئی، تعمیر بھی نال جاری ہے، جو ضرورت نال جڑے خرچ نے مسلسل تسلسل نال چل رہے ہیں، تو سانو جتنے بھی اسی محبت رکھنے والے آستانے اس نال چاہیے کہ اپنے مہینے دی آمدنی وچوں کم از کم ماہانہ خدمت اپنی توفیق دے مطابق اس نیت کریے کہ اسی رسولہ دے دین دی خدمت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی اگر جڑے خود اپنی اولاد نہیں پیش کر سکے یا خود ایتھے نہیں حاضری دے سکے، اگر اس طرح بھی اپنی حاضری جڑی ایتھے وہ لگا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں بس 2 شعر پڑھ کے بات ختم کر رہے ہیں اور پیر صاحب دی خدمت گزارش کراں گا، تشریف لے آؤں گے۔ عقیدہ اہل سنت بارے شعر ہیں کہ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، سارے پڑھ لیے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل، آنکھوں سارے قصیدہ اہل سنت کا۔ اور ہمارے حسب حال شعر بس اس کے بعد ختم ہو رہی ہے، جیڑی میں ساری عرض کی تھی، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، سنی ستا رہ گیا، دوسرے کم کردے رہ گئے۔ حضرات گرامی ہوں جاگنے دی لوڑے، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا، کرو اب کام، پڑھو تاکہ توڑے اے ذہن نشین گل ہو جائے، کرو اب کام تھوڑا سا، پڑھو کرو اب کام تھوڑا سا، روزانہ اہل سنت کا، وما علیہ الا